ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین دو ایشو ہے، مین ایشو ایک ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم اس ایشو پہ بھی ضرور بات کریں. ابھی میں امریکہ میں تھا، حالانکہ اس میٹنگ کو کور نہیں کر سکا، لیکن بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جنرل اسمبلی UN کی، جس میں ہم سب کی امید تھی کہ عمران خان صاحب اس پہلی میٹنگ میں جائیں گے اور پاکستان کا دو ٹوک موقف جو ہے وہاں بیان کریں گے. وزیر خارجہ صاحب پہنچے اور وہاں انہوں نے بہت سی ملاقاتیں کی اور وہاں پر بہت سی باتیں ہوئی ہیں. اس کے اوپر ہمارے پاس بہت ہی اہم گیسٹ ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کا، میں امریکہ میں تھا، وہاں کے جو لوگ بلا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ کراچی میں کیا ہو گیا اب ہے. مثلا کڈنیپنگ ہو رہی ہے، بچوں کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا جا رہا ہے. اب پولیس اس پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ وہ اشتہار لگا رہی ہے کہ جناب بچے بازیاب کرانے کے لیے. دوسری طرف جو ہے وہ ڈکیتی اتنی ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں، بتہ خوری، پھر لینڈ مافیا سب شروع ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے صاحب اس میں بھی بہت ٹیسٹ ہیں کہ آیا وہ جو سارے کے سارے پولیس کے قوانین ہیں، قانون شہادت ہے، کرمنل پروسیجر لا ہے، سول پروسیجر کورٹ ہے، آپ کے پاکستان پینل کورٹ ہے، وہ سب کے سب تو اتنے پرانے ہیں. تو بہت ہی اہم دو شخصیات ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. اور ہمارے جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر شعیب سٹل صاحب، کرمنل جسٹس ایکسپرٹ اقوام متحدہ، سابق سربراہ IB، سابق ڈائریکٹر FIA، اکنامک کرائم حلال امتیاز. اس شخص سے کوئی فائدہ ان کی اتنی ایکسپیرینس کا لینے کو تیار نہیں ہے. نہ زرداری صاحب، نہ نواز شریف صاحب، اور نہ اب عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں. تو اس بات کریں گے اس کے اوپر بھی. پھر ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر شعیب سٹل صاحب، جمیل یوسف صاحب، سابق سربراہ CPLC، سابق نگراں وزیر اطلاعات سندھ. بہت امپورٹنٹ ہے. بقول پوچھیں گے ان سے بھی کہ بقول ان کے کہ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ جب سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اسی نے سارا کرائم بڑھا دیا ہے. تو کیا کیا ہے ان سے بھی پوچھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر اور مستقل مندوب، سابق سفیر امریکہ 2 مرتبہ، سابق ہائی کمشنر برطانیہ. بڑا واست تجربہ ہے، بڑی سروسز ہیں ان کی پاکستان کے لیے، اور ہم سب ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو 20 کروڑ پاکستانی سن رہے ہیں اور جہاں جہاں پاکستانی ہیں اس وقت سن رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں سے اسٹارٹ لیتا ہوں میں کہ آپ کی مصروفیت کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان اگر UNO کے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے تو یقیناً تمام پاکستانی اس کے منتظر تھے. خیر بڑی کمی رہی، لیکن وزیر خارجہ آئے اور انہوں نے خطاب بھی کیا اور وہاں بہت اہم میٹنگ رہی. آپ ان کے ساتھ تھیں، تو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ اس کو ہم کامیاب اجلاس میں خطاب کہہ سکتے ہیں؟ کچھ اہم پوائنٹس جو پہلے اتنے اسٹرانگ طریقے سے ریز نہیں ہوئے اب ریز ہوئے، اور کیا ان کی جو ملاقاتیں ہیں اس کا پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو کچھ حاصل ہوگا ہمیں؟ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ دورہ بہت ہی کامیاب رہا اس حوالے سے کہ یہ اس طرح کا کوئی ورلڈ سٹیج ہے نہیں دنیا میں، اور ہر سال اتنے سارے لیڈران یہاں آتے ہیں. اس دفعہ کوئی 130 سے بھی زیادہ ہیڈز آف اسٹیٹ اور ہیڈز آف گورنمنٹ آئے، اور کوئی 51 فارن منسٹرز بھی تشریف لائے. تو قریشی صاحب نے پاکستان کا کیس بھرپور طریقے سے یہاں لڑا، بیان کیا. ان کی جو انگیجمنٹس تھیں جو ہم نے آرگنائز کی تھیں وہ 50 سے زیادہ تھیں، جس میں کہ مختلف قسم کی کانفرنسز اور انہوں نے میٹنگز اٹینڈ کی، جیسے کہ UN پیس کیپنگ، جس میں کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان ایک ورلڈ لیڈر ہے اور پاکستان کی بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں ٹو UN پیس کیپنگ. اس میں انہوں نے خطاب کیا. اس کے علاوہ وہ اور بھی بہت ساری میٹنگز انہوں نے یہاں کی، بائیلیٹرل میٹنگز. 40 سے زیادہ ممالک کے فارن منسٹر سے انہوں نے ملاقاتیں کی، جس میں روس، جس میں چین، UK اور بہت سے اور ممالک بھی شامل تھے، مشرق وسطیٰ سے بھی، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، عمان اور ایجپٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سب سے مل کے انہوں نے 2-3 چیزیں جو اہم تھیں. پہلے تو یہ کہ انہوں نے نئی حکومت کی جو ترجیحات ہیں ان کو موقع ملے کہ ڈائریکٹلی انہوں نے دنیا کو بتایا.
اپنے خطاب میں بھی اور ان ملاقاتوں میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ان کا فوکس کشمیر پہ سب سے زیادہ تھا, اور اس حوالے سے بھی انہوں نے آکوپائڈ کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ لوگوں کو کنوے کر سکے. ان کی جو ملاقات تھی سیکرٹری جنرل آف دا UN کے ساتھ وہ بھی بہت اہم تھی. انہوں نے نہ صرف ان کو یاد دلایا کہ یونائٹڈ نیشنز کی لانگ سٹینڈنگ آبلیگیشنز ہیں اس ایشو پہ, کشمیر کے ایشو پہ, لیکن انہوں نے اس رپورٹ کی طرف بھی توجہ دلائی جو کہ UN کی اپنی ہے, جس نے کہ ڈاکیومنٹ کیا ہے جو کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ ہندوستان ٹریول کیے ہیں اپنے پہلے دورے پہ, اور انہوں نے دورے میں جانے سے پہلے ہی ایک انڈین اخبار کو یہ انٹرویو دے کے یہی کہا ہے کہ وہ بہت کنسرن ہے جو صورتحال ہے جموں اینڈ کشمیر میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کی جو موقف ہے ریجنل ایشوز پہ اور بین الاقوامی ایشوز پہ, ایک موقع ملا ہمارے فارن منسٹر کو کہ وہاں وہ پاکستان کی پالیسی پروناؤنسمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. آپ کا بڑا تجربہ ہے ملیحہ, آپ نے بڑی سروسز دی ہیں پاکستان کو, ہم سب آپ کا بڑا ریگارڈز کرتے ہیں. کشمیر ایشو کے اوپر UNO میں ہمیں کوئی بریک تھرو کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیا وجوہات ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ حالانکہ آپ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کیس کو جو ہے وہ لڑا ہے, لیکن کیا وجوہات ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو جو کانکریٹ ریزلٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی کاوشوں کا اور ہماری لابینگ کا, وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ 70 سال میں ایک UN کی اپنی رپورٹ نکلی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کی آکوپائڈ کشمیر میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں, جو ڈپلومسی ہوتی ہے نا وہ ایونٹ نہیں ہوتا, وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کا وقت لگتا ہے. اب یہ کہ لوگوں کو جس چیز سے مایوسی ہوتی ہے, اور مجھے بھی ہوتی ہے اور حکومت پاکستان کو بھی ہوتی ہے, یہ ہے کہ جی سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں وہ جس طرح کے فلسطین پہ ریزولوشنز ہیں, فلسطین اور کشمیر پہ دونوں پہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اس کی وجوہات جو ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں, اور وہ بگ پارٹ پالیٹکس ہیں. اس لیے کہ جو سیکیورٹی کاؤنسل جس طرح سے تشکیل کی گئی ہے اس میں ظاہر ہے کچھ ممالک ہیں جو ہمیشہ ایک طرح سے دیوار بنے رہے کہ یہ ایکسیکیوٹ ہو اور امپلیمنٹ ہو. تو اس حوالے سے دیکھیں ہماری کوششیں تو جاری رہتی ہیں. ایک تو یہ کہ UN میں ہم نے یہ ایشو الائیو رکھا, یہ آج تک حالانکہ ہندوستان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے UN کے ایجنڈا سے اتر آئے, یہ نہیں اترا, یہ وہیں ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈے پہ, یہ ابھی تک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی یہ بھی کوشش رہی ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی فورس ہے لائن آف کنٹرول پہ, جس کو انموگپ کا نام دیا گیا ہے, وہ کسی طرح سے ختم ہو جائے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو کشمیر کا جو انٹرنیشنل اسٹیٹس ہے اس پہ ایک منفی اثر پڑ سکتا ہے. وہ بھی نہیں ختم ہوئی, اور وہ بھی پاکستان کی کوششوں سے ہی ابھی تک برقرار ہے. ایک سوال میں چاہوں گا کیونکہ آپ بزی بھی ہیں, بس آخری سوال میں آپ سے لینا چاہتا ہوں. امریکہ اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرد مہری آئی ہوئی ہے, خاص طور پہ جیسی نئی حکومت آئی ہے, ان کے سیکرٹری اسٹیٹ بھی یہاں تشریف لائے, ابھی شاید ملاقات بھی ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں, کچھ دوریاں دور ہوئیں, ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے اس میں کچھ کمی ہوئی, یا پاکستان کس حد تک ان کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹ کر سکتا ہے جو ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, ایک ایفرٹ کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے ٹو ری انگیج پاکستان. اب یہ تو میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا کہ میں کہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس لیے کہ آج ہمارے وزیر خارجہ واشنگٹن میں ہیں, ان کی ملاقاتیں ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کے ساتھ. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ ان میٹنگز کا کیا کنکلوژن ہوتا ہے, اس کا کیا واٹ ڈو دے ییلڈ دیز میٹنگز. تو ابھی تو میں سمجھتی ہوں کہ میچور ہوگا یہ کہنا کہ کیا رزلٹ اس کا آتا ہے. ایک ذرا سا اس کے اوپر رائے مجھے دیجیے گا, پھر میں آپ کو کسی سٹیج پر پھر مزید ہم بات کریں گے. جو UN مشن ہے, یعنی مشن کے آپ سربراہ ہیں اس وقت, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت آپ کا جو یہ ادارہ ہے ایز اے پرماننٹ آپ اس کی وہ ہیں ریپرزینٹیٹیو ہیں UN میں, اچھا کام کر رہا ہے, بہتر کام کر رہا ہے؟ جی, میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں کو شاید بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بہت عزت ہے یونائٹڈ نیشنز میں. پاکستان کی آواز
اور پاکستان کا ویو اور پاکستان کا اوپینین ہمیشہ UN میں لوگ ہمیں سیکھ کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیے. ہماری لیڈرشپ ہے یہاں OIC کا ایک یہاں پر ہر جگہ پر OIC یعنی کہ UN میں ایک OIC کا گروپ ہوتا ہے جو کہ ہم اکٹھے کے بہت سارے ایشوز پہ اپنا جوائنٹ موقف لیتے ہیں. اس میں بھی پاکستان لیڈ کرتا ہے اور ایک دو اور ممالک کے ساتھ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ظاہر ہے ہمارے مشن کا کام ہے نا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی نمائندگی ہمیشہ بہت ہی اسٹرانگ رہی ہے یہاں. میں اپنے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے ایک لیگیسی تھی جو میں نے انہیریٹ کی, اور ان سب لوگ جو میرے سے پہلے آئے یہاں ان سب کی کارکردگی جو تھی اس کی وجہ سے ہی کہ پاکستان کی آج اتنی عزت ہے یونائیٹڈ نیشن میں اور ہم ایک افیکٹو رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بہت شکریہ, آپ بہت بزی ہیں, ٹائم نکالا اور ہمارے ویورز کو اور پاکستانیوں کو بتایا کیا ہوا ہے, کیا سچویشن ہے. شعیب سٹل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر میں بالکل دو ٹوک بات کر رہا ہوں. سر میں اس وقت امریکہ سے آیا ہوں, وہاں پہ بہت سارے پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوئی. کراچی میں جرائم پھر سر اٹھا چکے ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہے, ڈکیتی بڑھ گئی ہے, آپ کے ریزنی بڑھ گئی ہے جناب, لینڈ مافیا, بھتہ مافیا, اسٹریٹ کرائم بہت بڑی تعداد میں ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ سر بہت ہی تکلیف دہ چیز ہو رہی ہے جو بہت وہ ہے, ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس پولیٹیسائز ہے, دوسری طرف دیکھتے ہیں پولیس خود کرائم میں انوالو ہے, پولیس جو ہے کہ سربراہی میں جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, میں ساری پولیس کو نہیں کہہ رہا, اور دوسری طرف سر یہ بچوں کا اغوا, اور اس میں آج پولیس نے اشتہار دیا ہے کہ یہ بچے اغوا ہو گئے ہیں اور یہ واپس آ جائیں. بتائیے اس قسم کا اشتہار کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو بھی شہر ہے نا کراچی سائز کا, اس میں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو جو ٹریڈیشنل آپ کے میتھڈز ہیں ان سے ہٹ کے سوچنا پڑتا ہے. آپ کو آؤٹ آف باکس جانا ہوتا ہے, اور آپ کی جو کوالیٹیٹو کوانٹیٹیو انایڈیکویسیز ہیں سسٹم کی, ان کو گورنمنٹ کو بہرحال ایز اے پرائرٹی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں اب چھوٹی سی مثلا مثال لے لیں کہ جو CCTV کیمراز ہیں, اب لندن کو لیں تو اس میں 5 لاکھ ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی لندن میں آپ ایک دن میں ایک جو لندنر ہے وہ کم از کم 300 دفعہ کیمرے میں آتا ہے. اب ہمارے ہاں وہ چند 100 کیمرے جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو اکثر ان میں خراب ملتے ہیں, کیونکہ میں بھی ان کے خریدنے میں کرپشن انوالو رہی ہے, یا ہمارا وہ سسٹم نہیں ہے کہ وہ پھر کیمرے خالی لگانے کا تو کوئی پرپز نہیں ہے انلیس کے پیچھے ان کے ایک سینٹرل کنٹرول روم نہ ہو. اور آپ کا ایک سیف سٹی کا جو ماڈرن کانسیپٹ ہے وہ بڑے شہروں کے لیے تو ایبسلیوٹلی نیسیسری ہے. اینڈ کراچی الون جو کہ اب 20 ملین سے اوپر کا شہر ہے اور اس میں اتنے زیادہ ایشوز ہیں, ان میں کرائم کنٹرول بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس چیلنج کو یہ نہیں ہے کہ میٹ نہیں کیا جا سکتا, ہم نے میٹ کیا ہوا ہے. جمیل آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ہی نوز اٹ ویل. انویسٹیگیشن کے لیے جو فرنزکس کا بیک اپ ہے وہ آپ کو اویلیبل نہ ہو, اور پھر اس کے بعد پور پروسیکیوشن ہو, اور الٹیمیٹلی آپ کا 3-4% جو ہے وہ ڈیٹیکشن ریٹ ہو, اور وہ ڈیٹیکشن ریٹ بھی اس کے پیچھے کئی قسم کی کہانیاں ہوں. تو مطلب پھر یہ کوئی میریکل تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی من و سلوہ نازل ہونا ہے. یہ ریکوائرز لاٹ آف ہارڈ ورک. اور میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ پولیس اچھی پولیس ہے, صرف یہ ہے کہ اس کو اچھی لیڈرشپ چاہیے, اور ان کو جو سسٹم ہے کہ جس میں ان کو آپ اچھے کو ریوارڈ دیں اور جو اچھا نہیں ہے اس کو پنش کریں.
تو یہ ڈیلیور کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جی جمیل یوسف صاحب، سارا الزام آپ پہ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی حکومت تھی کیئر ٹیکر، ان کی وجہ سے یہ کرائم ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. تو کیا کیا سر آپ لوگوں نے؟ ایک کرمنل کو بیٹھا دیا، کیا کیا تھا ایسا؟ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کا بیان ہو. سمجھدار آدمی ہیں چیف منسٹر صاحب. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو چیف منسٹر چوز کیا گیا ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ریپرزینٹیٹو تھے فضل الرحمان صاحب. بڑا اچھی طرح انہوں نے گورننس کی. جو 2 مہینے تھا، وہ لمبا چوڑا ٹرم بھی نہیں تھا، 2-2.5 مہینے کا مذاق نہیں ہے سر، 2-2.5 مہینے کا ٹرم تھا. اور جب اتنا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا کہ کسی کو نہیں چھوڑا، پولیٹیشین جو انوالوڈ ہوئے برالز میں، فائرنگ میں، ان کو بھی کنٹرول کیا. فائر آرمز کو بالکل بند کر کے رکھا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ فائر آرمز ڈسپلے کرتے. دیکھیے سب وڈیرے جتنے ہیں دے کیری سو مچ آف فائر آرمز. کلیئر کٹ میسج دے دیا تھا. چیف سیکرٹری اور آئی جی خود پیٹرولنگ کر رہے تھے. میں نے کبھی اتنی پیٹرولنگ نہیں دیکھی. کافی الیکشنز ہوئے ہیں لوگ صاحب، انہوں نے خود اپنے آپ کو انوالو کر کے بے تحاشا پیٹرولنگ کی. یہ کس کے گائیڈنس پہ کی؟ چیف منسٹر کا سپورٹ اس کی وجہ سے کی. 6 تو منسٹرز تھے ٹوٹل جو دوسرے ڈپارٹمنٹس کا ہم لوگ کیئر کر رہے تھے. تو ایسا کوئی سرج آف کرائم نہیں تھا، کوئی کنسرن نہیں تھا، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی. یہ کرائم لیول آپ کا بڑھتے ہوئے آ رہا ہے. لاسٹ 2-3 سال سندھ پولیسنگ کی ورسٹ پیریڈ رہا ہے. ایک ٹسل لگا آئی جی آفس اور چیف منسٹر آفس سے، اور سپریم کورٹ نے تو آئی جی سندھ کو تو بہت امپاورمنٹ دے دی تھی. فنڈنگز کا چھوٹ دے دیا تھا. مطلب ٹوٹل کنٹرول چیف منسٹر کے پاس نہیں تھا بلکہ آئی جی کے پاس تھا. وہ فنڈنگ جو تھی 65 بلین روپیز پر ایئر، اس کی فنڈنگ کا آڈٹ تو کریں. کیا ہوا وہ پیسے کا؟ کس میں گیا؟ کدھر گیا؟ یہ کوئی الیکٹرانک ایکوپمنٹ، کوئی ماڈرنائزیشن کی کوئی چیز نہیں ہوئی. گاڑیاں بے تحاشا خریدی گئیں. یہ سب آن ریکارڈز ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہے. کوئی انویسٹمنٹ آن پولیس ڈیٹیکشن، پروسیکیوٹر جنرل جو آفس بنا، جو پولیس ریفارمز کے بعد وہ آیا ہے سیپریٹ، وہ یہی تھا کہ کیسز کو سٹرونگ بنایا جائے. یہ تو اتنا اچھا وقت تھا کہ رینجرز لیڈ کر رہے تھے آپریشن. سارا چیزیں بند کرا دی تھی، بھتہ یہ وہ کافی حد تک. اوکے، اریسٹ کیا تھا، ان کا خود کا پروسیکیوٹرز لگے ہوئے تھے جو کنوکشنز کے لیے تھے، جو بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. بڑے رینجرز نے تو یہ ایسا اچھا وقت تھا کہ پولیس اپنا کانسنٹریٹ کرتی اپنے کام پہ. اچھا، اب ٹیکنالوجی، اب بتائیے اسپیشل کرائم انالیسس سی پی ایل سی میں 98 میں ہوئی. میں کریڈٹ دیتا ہوں آئی جی مقبول رانا صاحب جو بعد میں آئے. 98 میں ہڑتال ہوتی تھی ایم کیو ایم کی، اور ہڑتال ہوتی تھی سب بند ہو جاتا تھا. پھر نیا ٹیکنالوجی شروع ہوئی ان کی طرف سے کہ اگر ہڑتال کل ہے تو آج 4 بجے سے پھر لوٹ لاٹ شروع کرو، آگ لگاؤ گاڑیوں کے، تاکہ فیئر فیکٹر سے پورا سٹی جام ہو جائے. مقبول رانا صاحب نے ہمیں فون کیا کہ کین یو ہیلپ می. ہم نے ان کو اسپیشل انالیسس دیا کہ یہ کدھر گاڑیاں جلاتے ہیں، کدھر موب ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. بیکاز دس از آل سائنٹیفک ریسرچ اینڈ سائنٹیفک ڈیٹیکشن ہے جو پوری دنیا میں ماڈرن ٹیکنالوجیز میں یوز کرتے ہیں. یہ انڈیا میں نہیں ہے، کدھر بھی نہیں ہے. اور یو این ڈی پی کے ہیلپ سے اور اکنامک افیئرس ڈویژن جو ہماری ہے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ ٹیکنالوجی ملی وتھ سیٹلائٹ امیج. اب مانیں گے نہیں، ہم نے 1 دفعہ 2 دفعہ پیٹرن دیا. مقبول رانا صاحب نے یہ ہڑتال کو کوش کر کے ختم کر دیا. بٹ ہی ٹوک اٹ ایز اے چیلنج. آئی جیز اینڈ دس ہیو ٹو ٹیک اٹ اے چیلنج. لیڈرشپ دونوں ابھی نئے آئے. کلیم صاحب از آلسو اے پازیٹیو لکنگ آفیسر، پڑھے لکھے ہیں، اچھے چیز ہیں. اب ان کو یہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. لیکن سر میں آپ سے آج آپ دونوں سے یہ چاہوں گا کہ سمجھیں یہاں پر بے شمار کراچی کے، سندھ کے معصوم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے باپ کو مار دیا کرائم، اسٹریٹ کرائم میں لوٹ لیا، بیٹی کو مار دیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بہت بڑی تعداد میں. آج تک سندھ میں ایسا نہیں ہو رہا تھا. رینجرز نے بہت اوپر کے جو بڑے بڑے جتنے کرائم تھے وہ تو کنٹرول کر لیے. لیکن سر اگر سندھ حکومت یہ بھی نہیں کر سکتی ہے اور خود کرائم میں انوالو ہے تو ان کراچی کے اور سندھ کے شہریوں کا کیا ہوگا؟ میں آگے چل کے بات کروں گا. ایک چھوٹی سی بات کرتے ہوئے جاتا ہوں. میں امریکہ میں تھا، وہاں یقیناً پاکستانی جو باہر ہوتے ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں اپنے ملک سے اور پاکستانیوں سے بھی ملک کرتے ہیں. لیکن ایک شخص کا حوالہ ضرور میں دینا چاہتا ہوں. اس کا نام سلمان ہے اور وہ شاجی کے نام سے مشہور ہیں. یقین کیجئے انہیں سلام کرنے کو دل چاہتا ہے جس طرح وہ
پاکستانیوں، وہاں کے پاکستانی اور یہاں کے پاکستانیوں کا جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں جس قسم کا بھی، چاہے وہ پاسپورٹ کا ہو، نئی کاپ کا ہو، کوئی اور پرابلمز ہو، جو پریشان ہوتے ہیں، وہ شخص ان سب کی مدد کرتا ہے. تو میں تو سلام کروں گا سلمان صاحب کو کہ سلمان صاحب آپ کے بارے میں سنا بھی، دیکھا بھی کہ آپ کس طریقے سے پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں. اگر ایسے ہی پاکستانی جو وہاں اور بیٹھے ہیں اگر وہ بھی دوسرے پاکستانیوں کی مدد کریں جبکہ بہت محبت کرتے ہیں اپنے پاکستان سے، تو اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا ہوگا. تو میرا ہم سب کا 20 کروڑ پاکستانیوں کا سلام ہے سلمان صاحب آپ کو، شاجی صاحب آپ کو. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ بچوں کی تصویریں ہیں. یہ چائلڈ پروٹیکشن سپورٹ سینٹر، پتہ نہیں کب لکھا ہوا ہے جوائنٹ کولیبریشن آف دا روشنی ہیلپ لائن اینڈ کراچی پولیس. یہ کراچی پولیس ایڈورٹائز کر رہی ہے بچوں کو. مجھے تو لگتا ہے وہ کہتا ہے بچے گمشدہ ہو گئے ہو تو گھر آ جاؤ. شعیب سڈل صاحب، میں آپ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تمام مائیں آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں جو اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، اور مزید جو یہاں لوگ رہ رہے ہیں وہ بڑے خوف میں ہیں. پھر ایک دفعہ خوف کا احساس شروع ہو گیا ہے کراچی میں، سندھ میں. ڈکیتی، رہزنی، کھلے عام ڈکیتی ہے سر، کھلے عام آپ کے اسٹریٹ کرائمز ہو رہا ہے، کھلے عام کڈنیپنگ ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سر، تصویروں میں بھی دکھایا جا رہا ہے کس طرح بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. حالانکہ رینجرز بہت کام کر رہی ہے، لیکن سر یہ پولیس، اس کا کیا سلوشن کیا ہے سر؟ کیا اسی طرح بچے اغوا ہوتے رہے؟ کیا ہم اسی طرح روتے رہے سر ساری چیزوں کو؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ بچوں کے کچھ کیسز تو کڈنیپنگ کے ہیں، وہ تو سیریس کیسز ہیں. باقی کئی دفعہ بچے جو ہیں وہ اور ریزنز کی وجہ سے بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور بعد میں واپس بھی آ جاتے ہیں. لیکن آپ کا جو کور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی اس طرح کی سچویشن جو ہے اس کا حل کیا ہے. اب حل دیکھیں، کوئی اس میں ایسا کوئی افلاطونی حل ہے ہی نہیں ہے. حل ہے بیک ٹو بیسکس. آپ پولیس میں بھرتیاں صحیح کریں، پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں، پولیس کی ٹریننگ جو ہے اس کو ماڈرن لائنز پہ لے آئیں، اور ان کی جو کیریئر پروگریشن ہے اس کو لنک کریں ان کی پرفارمنس سے، اور جہاں وہ غلط کرتے ہیں ان کو پراپرلی اکاؤنٹیبل رکھیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن کہنے کو تو چھوٹی ہیں، کرنے پہ جب ہم آتے ہیں تو انفارچونیٹلی جو سندھ پروونس ہے اس کا ٹریک ریکارڈ اس معاملے میں دوسرے پروونسز کی نسبت بھی ویک رہا ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ دونوں آفیسرز ہیں اس وقت، ون ہیڈنگ کراچی اور دی ادر ہیڈنگ سندھ، انہوں نے کافی ٹفیسٹ پوسٹنگز اپنے کیریئر میں گزاری ہوئی ہیں، اینڈ دے ہیو ڈیلیورڈ. ان کو آپ کام کرنے دیں، ان کو فری ہینڈ دیں، ان کو ریسورسز دیں، اور ساتھ ان کو اکاؤنٹیبل رکھیں، تو یہ ضرور آپ کو بیٹر ریزلٹس دیں گے. سر ٹیکنالوجی دیں، پولیس کو ریفارم کریں، ان کو پرائرٹیز دیں، ان کو اہمیت دیں، اچھی جگہ پوسٹنگ دیں، میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کریں، کرمنل کرپٹ لوگوں کو نکالیں. یہ تو سر وہی کرے گی نا گورنمنٹ، اور اس قسم کے قانون کی وہ کریں جو چاہے، جس کا انہوں نے کہا ول ہو. ہمیں تو سر ان پولیٹیکل گورنمنٹ کے ول نظر نہیں آتا ہے، ورنہ یہ اتنے پرانے قانون انہوں نے تبدیل نہیں کیے. اور صحیح کہا انہوں نے کہ پوسٹنگ ایس ایچ اوز کی مرضی سے ہوتی ہے، چاہے وہ 3rd کلاس ہو. کیا کہیں گے سر یہ بچے، یہ آپ سے پوچھتی ہیں سر یہ مائیں، آپ لوگوں کے دور میں تو سر کافی کام ہوا تھا اس کے اوپر. صاحب آپ 1989 میں کڈنیپنگ آف رینسم شروع ہوئی تھی، 1991 میں ٹاپ پہ چلے گئے. ایک دن میں 5 6 بزنس مین اور ان کے بچے کڈنیپ ہوتے تھے. ہم نے کیسے روکا اس کو؟ کنسرٹڈ ایفرٹ کیا، کانسنٹریشن کیا، ڈیولپ کیا، ٹیکنالوجی ڈیولپ کی، اینڈ اس کو ختم کر دیا.
آرمی کا سپورٹ تھا, آرمی انٹیلیجنس ہمارے ساتھ تھی ورکنگ کے لیے, بیکاز آپ پولیس پہ انویسٹ کرتے ہی نہیں ہیں. جیسے سیڈل صاحب نے کہا, آج تک فورینسک لیب 10 دفعہ اناؤنس کرتے ہیں, کیوں پنجاب میں کیوں بن گئی, سیف سٹی پنجاب میں کیوں بن گئی, ٹیکنالوجی بورڈ کیوں بن گیا, پہلا چیز انہوں نے کیا ٹیکنالوجی بورڈ بنایا, وہاں سے ساری چیزوں کو اسٹرینتھن کیا, ڈپارٹمنٹس کو, آل ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی. آج میرا خیال ہے لاہور میں تو بیسٹ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے ادھر, اور ہر چیز کے لیے. یہاں ہمارے پولیس آفیسرز نے ایفرٹ ہی نہیں کیا. پوسٹنگز کے لیے آپ انٹیریئر سندھ سے لے آتے ہیں اور ایس ایچ اوز پوسٹ کرتے ہیں. دیکھیں ایس ایچ او غلط ہے سر, یہ بہت امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں, ان کو لوکل ایریاز دیں. یہ نہیں ہے کہ کراچی سب کے لیے ایک گراؤنڈ بن گیا پیسہ بنانے کا, تو یہاں آ کے آپ کو پتہ ہی نہیں رکھتا کون ہے کون نہیں ہے, ایس ایچ او کی ٹیم کون سی ہے کیا نہیں ہے, آپ کو کیا لوکلز نہیں ملتے. آپ لڑکیوں کو کیوں نہیں بھرتی کرتے؟ ٹوڈے the girls are more intelligent than the boys. ان کے ریزلٹس آپ دیکھ لیجئے. آپ لوکل پولیس اسٹیشنز میں آپ ویمن ریکروٹمنٹ 25% 30% کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو سافٹنیس ملے گی اس تھانے میں, لوگ آگے کمپلین کریں گے, لانچ کریں گے. ایف آئی آر آپ, میں کہتا ہوں ابھی آئیں اچھے, کلیم امام صاحب واپس میں آئے, ٹیک شعیب سیڈل صاحب اینڈ امیر شیخ, دونوں نئے آئے ہیں آفیسرز, ان کو ٹائم دیں آپ, ان a month or 2 I think they should prove their credibility. کہ آپ ایک ایپ بنا دیجئے جس میں لوگ اگر کرائم نہیں رپورٹ کر رہے ہیں, ایف آئی آر نہیں کاٹتے, تو کم از کم وہ ایپ سے آ کے وہ رپورٹ کر دیں. آپ جب تک کرائم ریکارڈ نہیں کریں گے آپ کمبیٹ کیسے کریں گے؟ اسٹریٹ کرائمز ہو رہی ہیں جو آپ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہو رہا ہے, 20% بھی نہیں آتے ہیں کمپلین لانچ کرنے کے لیے. تو آپ کو صحیح اسپیشل اینالیسس کیسے بنے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا, ان کو پتہ ہے ہم تھانے جائیں گے وہ ہمیں اور پریشان کریں گے, ایس ایچ او صاحب نے گرفتار کرنے کے بجائے اس کو پکڑ لینا ہے. تو یہ تو پولیس سے تو عوام کا بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سر. تو ظاہر ہے, تو ہم نے کیا مطلب پولیس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیا کیا؟ میں تو کہتا ہوں ان کو امپاورمنٹ بھی دیں, چھوٹ بھی دیں, بٹ اکاؤنٹیبل بھی رکھیں. اس میں یہاں پر ایک سوال ہے سر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سر, پولیس کی پوسٹنگ, پولیس کو اکاؤنٹیبل کرنا, پولیس سے کالی بھیڑیں نکالنا, پولیس میں اچھے لوگوں کو اپوائنٹ کرنا, پولیس کی پوسٹنگ جس طرح آپ نے کہا لوکل لوگوں کرو, انٹیریئر سندھ سے لا کے یہاں بیٹھا دیتے ہیں اپنے تو یہ سر تو سارا کا سارا کام گورنمنٹ کا ہے نا سر. ایگزیکٹلی. تو اگر گورنمنٹ ہی نہیں چاہے گی تو پولیس نے تو وہی کرنا ہے جو وہ چاہتے ہیں. ان کو اس کے پروٹوکول, ان کے لیے کڈنیپنگ, ان کے لیے سارا کچھ, اور قانون بھی نہیں بنتا. نہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے. 65 بلین روپیز کو کم نہیں ہوتے ہیں جس کو دیا گیا تھا. یہ سب چیزیں ان پلیس ہو جانی چاہیے تھی اوور ڈیو کورس آف ٹائم. انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں بنا. اور یہ بچوں کے ابڈکشن کے لیے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوکل پولیسنگ ہو, یہاں کے لوگ اپوائنٹ ہو, ان کو اپنے علاقوں میں جان پہچان ہو, آپ پورے انٹیریئر سے لسن میں لا کے یہاں کھانا کھاتا دوڑی شروع کر دی. آپ نے ٹویوٹاز دے دیے. اب جب محرم پہلے ہوا تو آپ نے موٹر بائک پر پیٹرولنگ کروائی پولیس آفیسرز کی. وہ پیٹرولنگ کہاں چلے جاتی ہے بعد میں, کدھر غائب ہو جاتی ہے؟ آپ کو موٹر بائک کی فورس چاہیے. آپ کرائم میپنگ کرنا شروع کر دیں. پنجاب میں ساری کرائم میپنگ ہوتی ہے. آپ کرائم میپنگ کریں. میں آپ کو ایک ہفتے میں پیٹرن بتا دیتا ہوں کدھر سے کدھر کرائم ہوتا ہے, اور آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہی ہوا نا سر, کیئرلیسنس ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, سیریسنس نہیں ہے. لیکن سر اس میں یہ بھی ہوتی ہے سرپرستی ہو رہی ہے, تو اس کو آپ کیسے انکار کر دیں گے؟ میں وہ بھی اگر کریڈٹ دے دوں کہ چلو دے آل آنیسٹ, دے ویری گڈ, بٹ inefficiency cannot be tolerated. سر بالکل ہے, لیکن اگر فرض کیجئے ٹرانسفر, پوسٹنگ, کرمنل لوگوں کو میں لاسٹ ٹائم میں نے سنا تھا, کوٹ کرتا ہوں کہ 10,000 پولیس اپوائنٹ کیے جا رہا تھا, ساری کی ساری پولیٹیسائز تھی, اسے روک دیا گیا سر. تو کہنے کا مطلب ہے رینجرز اور فوج کتنا کرے گی سر؟ سارا ریپلیس کرنا چاہیے تھا. جتنے پولیس آفیسرز آپ کے 45 ایئرز سے اوپر ہیں سب کو ریٹائر کرتے, ان کو لے جاتے پولیس فاؤنڈیشن میں فار گارڈ ڈیوٹیز, جس کو لائک بینکس, یہ وہ سب کمرشل انسٹیٹیوشنز ہیں نا, وہ سب پے کرتے. آپ فریش ریکروٹمنٹ کرتے. 3 سال تھے آپ کے بہترین آپریشنز کے چل رہا تھا. آپ آرمی سینٹرز کو دے دیتے انیشل ریکروٹمنٹ کرنے کے لیے. پولیس بورڈ بنا دیتے ہیں فائنل سلیکشن کے لیے. شعیب سیڈل صاحب ہیں, افضل سگری صاحب ہیں, کتنے اچھے کھوسرو صاحب, کتنے اچھے آفیسرز ہیں جن کا آپ بورڈ بناتے. وہ فائنلی ویٹ کر کے اسی وقت ہوتا کہ جب آپ کی ول ہوتی. میں ایک بات پھر کہوں گا یہاں پہ, شعیب سیڈل نے کہا تھا کہ جتنی چیزیں یہ سب ہو سکتی ہیں, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ناظرین,
میں اپنے عوام کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کو ختم کرنے کی اگر ول حکومت کی ہے تو یہ سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو حکومت نہیں کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان معصوم بچوں کی پہلی ذمہ دار تو پولیس ہے، جو ان کو ان کی موجودگی کے باوجود جو ہیں وہ یہ بچے اغوا ہو رہے ہیں اور اشتہار دیا جا رہا ہے۔ اس قابل ہو گئی ہے سندھ کی پولیس کہ وہ اشتہار دے رہی ہے۔ دوسری طرف جو حکومت ہے، چاہے وہ مرکزی ہو چاہے یہ پروونشل، خاص طور پہ پروونشل حکومت، کیونکہ یہ لوکل مسئلہ بھی ہے، تو یہ ول نہیں ہے ناظرین ان کی، یہ چاہتے نہیں ہیں، تبھی تو یہ قانون نہیں چینج کرتے ہیں اتنا پرانا۔ آج سے پہلے بتائیں 70 سال ہو گیا یہ قانون 1895-98 کا چل رہا ہے، 1932 کا چل رہا ہے، 1924 کا چل رہا ہے، 1860 کا پینل کوڈ چل رہا ہے۔ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے بچے محفوظ ہیں، ان کے پاس یہی پولیس ان کے گارڈز ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی شعیب سرور صاحب، کیا یہ جو ابھی جمیل صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا بڑا امپورٹنٹ، ہم دیکھتے ہیں سر تھانوں میں یہ لوکل پولیسنگ جو لا کر بٹھا دیتے ہیں باہر سے، جن کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے اور جن کا کام صرف پیسہ بنانا ہوتا ہے، اور ادھر وہ کسی نہ کسی سائیں کے جاننے والے ہوتے ہیں، وہ ان کو یہاں اوبلائج کر دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں لوکل پولیسنگ ہونی چاہیے سر، یہاں پہ یہ کام آئے گی؟ 3 منٹ ہے میرے پاس۔ نہیں دیکھیں، یہ جو پولیس آرڈر تھا اس میں تو ایس ایچ او تک سارے لوکل پولیسنگ کی بات کی گئی تھی، لیکن آئی ڈونٹ نو کانسٹیبلز وغیرہ تو کراچی کے لیے تو کراچی سے ہی بھرتی ہوتے ہیں اور وہی ہیڈ کانسٹیبل اور اے ایس آئی بنتے ہیں۔ اے ایس آئی جو ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہے وہ بھی کراچی لیول کی جو ہے وہ کراچی سے ہی ہوتی ہے، باہر سے نہیں ہو سکتی، انلیس کہ کوئی جعلی لوگوں نے ڈومیسائلز وغیرہ بنواتے ہیں تو وہ ایک الگ ریکٹ ہے۔ باقی ایس ایچ اوز جو ہیں وہ پھر انہی سے بنتے ہیں جو اے ایس آئی بھرتی ہوتے ہیں۔ سر باہر سے ہیں، سر باہر سے سارا ہم دیکھتے ہیں تھانوں میں ایس ایچ او اکثر باہر سے ہیں سر، ایون کہ پولیس باہر سے لا کر یہاں رکھی جاتی ہے۔ وہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس کو روکنا چاہیے۔ یہ تو ہمیشہ سے ہم کہتے آئے ہیں کہ بھائی جو رورل پولیسنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو اربن پولیسنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور رورل پولیسنگ کی بیک گراؤنڈ والا آدمی جو ہے وہ اربن میں نہیں فٹ ہو سکتا، اس کو آپ کلفٹن میں لگا دیں گے تو وہ کیسے چل سکے گا ادھر؟ تو وہ دیٹ از اے پوائنٹ جو کہ ہمیشہ سے لیکن سندھ کی آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائنامکس بھی ہے الگ، جس کی وجہ سے یہ زیادہ پرابلم بنتا ہے کہ گورنمنٹ پہ پریشر آتا ہے انٹیریئر سے کہ جی ہمیں ادھر لے کے جائیں اور وہاں ہم نے رہنا ہے، اور تو ظاہر ہے گورنمنٹس کام کر جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس پولیس ایڈمنسٹریشن کو کمپلیٹلی ماڈرن لائنز پہ لے آئیں، اور اس میں یہ جو ایکسٹینیس انفلوئنسز ہیں، چاہے وہ کسی کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے، چاہے اپنے کلیگز کا انفلوئنس ہے، چاہے کوئی یار دوست جو ہیں ان کا انفلوئنس ہے، یہ سارے انفلوئنسز جو ہیں یہ ختم کیے جائیں، اور جیسے پروفیشنل پولیسنگ ہے دنیا بھر میں اس طرح سے کام کیا جائے تو یہ چیزیں ہینڈل ہو سکتی ہیں۔ اب اگین جمیل از سٹنگ ود یو، 95 میں جب میں گیا تھا تو سب سے جو بڑا چیلنج مجھے پہلا فیس کرنا پڑا تھا وہ یہ ایس ایچ او کی پوسٹنگز تھی کہ ان کو کیسے لگایا جائے، کیونکہ ہر آدمی لگنا چاہتا تھا اینڈ وداؤٹ اینی میرٹ۔ تو ہم نے اس کا علاج ڈھونڈ لیا تھا، جب آپ کی نیت ہو تو علاج اویلیبل ہیں، آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ ہم نے پولیس لائن میں ہر مہینے کے پہلے منڈے کو ٹیسٹ لینا شروع کر دیا، اور جو لوگ ریٹن ٹیسٹ پاس کرتے تھے ان کا پھر ایک 5 ایس ایس پیز کا بورڈ تھا، وہ انٹرویو کرتا تھا، اور اس کی بیسس پہ میں صرف اتنا کرتا تھا، میں ان کو بلا کے جب پوسٹ کرنے لگتا تھا میں کہتا تھا دیکھو یہ چیلنج ہے، اب آپ نے جا کے ڈیلیور کرنا ہے، اف یو فیل یو ول بی ڈیموٹیڈ 1 اسٹیپ ڈاؤن،
اگر یہ آپ کو ڈیل پسند ہے تو چلے جاؤ, نہیں تو نہ جائیں. بیچ میں 2-4 ایسے لوگ آئے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں جانا چاہتے, تو ہم نے کہا کہ نہیں. سر بڑا پریشر آیا ہوگا آپ پہ. جو گئے انہوں نے ڈیلیور کیا. نہیں پریشر تو میں ادھر سے گیا ہی نہیں تھا کراچی جب تک میں نے پریشر والے ایشو کو یہاں ہی ختم نہیں کر لیا تھا کہ جی میرے اوپر نہ کوئی پریشر آئے گا نہ میں پریشر لوں گا. تو اگر میں پریشر لیتا تو کبھی کراچی ٹھیک نہ ہوتا, یو نو. تو یہ تو پہلی کی ہے کہ جی آپ نے ہر طرح کا پریشر ایک طرف کرنا ہے, اور فورس کو یہ کلیئرلی انڈاؤٹیڈلی یہ میسج جانا ہے کہ جی آپ کا کمانڈر کون ہے. اگر وہ کمانڈ کو سمجھ جائیں گے تو ڈیلیور کریں گے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ڈیلیور. اچھا سر میں ایک منٹ میں آپ کا کمنٹس لوں گا, پھر میں جمیل صاحب کی طرف آتا ہوں. سر بالکل بلنٹ جس طرح آپ بولتے ہیں, سر غریب آدمیوں کے بچے اغوا ہوتے ہیں, مڈل کلاس کے ہوتے ہیں, اپر مڈل کلاس کے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے بچے اغوا نہیں ہوتے ہیں جن کا بچے سب کے لیے بہت پیارے ہیں. میں خاص طور پہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کس کے بچے ہیں, لیکن سر یہ بہت بڑی تعداد ہے. تو ان لوگوں کے بچے ہم نے نہیں سنے اغوا ہوتے ہیں جو بڑی اہم پوسٹوں پہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ فرق کیوں ہے سر, آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے پولیس افسر رہے ہیں؟ چھوٹا سا سر میں جمیل یوسف صاحب کی طرف آتا ہوں. نہیں دیکھیں, اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیچ میں کچھ کلاسز ایسی ہیں کہ جن کے بچوں کی سیکورٹی جو ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہے, تو وہ ہماری سوسائٹی میں ان ایوننیس اس طرح کی جو ہے وہ ہے. لیکن پروفیشنل پولیسنگ جو ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں بلکہ جو ولنریبل سیکشنز ہیں سوسائٹی کے, ان کو آپ نے بیٹر ٹریٹ کرنا ہے. اور ادروائز یہ ہے کہ رول آف لا ڈیمانڈز کہ ایوری باڈی از ایکول بیفور لا, ایکسیپٹ کہ وہ لوگ جنہوں نے کرائم کیا ہے. تو کرائم کو آپ جو زیادہ تکڑے ہیں ان کو زیادہ ڈوز دیں, یو نو, تاکہ دوسروں کے لیے سب کے سانجے یہ بہتر ہو. یہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں, غریب کے بچوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی آپ کے بچوں کی. ہر غریب آپ کے بچوں کا تحفظ چاہتا ہے, ہر غریب پاکستان کا. خدا کے لیے آپ کے پاس اختیار ہے, آپ دوسروں کے بچوں کے تحفظ کے لیے کچھ کریں. جی سر, یہ سینٹرل یونٹ کا آپ نے کہا تھا. دیکھیے بچوں کے کڈنیپنگ کے لیے ایک سینٹرل, دیکھیے کتنے سارے یونٹس بنے ہوئے, اینٹی کار لفٹنگ سیل, CID, CIA, اینٹی ٹیررسٹ, سب ہائی پروفائل بہترین بنائے ہوئے ہیں. مجھے یہ لوگ ایک بچوں کا یونٹ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ جب جاوید اقبال ایک مرڈرر تھا جس نے بچے کڈنیپ کر کے 100-125 باڈیز ملی تھی لاہور میں, اور اس نے سوسائڈ کمٹ کیا تھا وہاں پہ, اس وقت سارے پروونسز کے انہوں نے کہا کہ ہم یہ یونٹ سب بنائیں گے, اور یہ چاروں پروونسز کی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے اس سے. اگر بچہ یہاں سے وہاں ٹریول کیا, میڈیا ہے ابھی تو الیکٹرانک میڈیا اتنا سپورٹ کرے گا, بچے کا تصویر فلیش, سوشل میڈیا سر, سوشل میڈیا ہے, تو ان کا ڈیٹیکشن کو مشکل نہیں ہے. بہت پیسہ ہے سر اس میں, بڑا کام ہے. بچے جاتے ہیں, خود بھی جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. نہیں, یہ سینٹرل یونٹ بنانے کے لیے کہ بہت پیسہ چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, بہت سارے کوالیفیکیشن. ہم نے اینٹی کڈنیپنگ میں کون سے پیسے لگائے تھے؟ ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو یہ پیسوں سے نہیں ہوتا ہے, یہ آپ کا ایفرٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. حالانکہ آپ بزنس مین تھے سر, یہ سب کام کیا تھا, اور ہم بھی, وہ بھی گجراتی اسپیکنگ بزنس مین تھا. تو وہ جب کر سکتا ہے تو جو پولیس ٹریننگ سے آئے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے. سر لگتا ہے حکومت جو ہے ول نہیں ہے. یہ پہلا پروگرام تھا میرا, میں پھر کروں. کراچی کے اوپر, سندھ کے اوپر, جہاں جہاں بھی پورے پاکستان میں اگر اس طرح بچوں کی کڈنیپنگ ہوگی, اور اس طریقے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگا, اور اس طریقے سے بڑے بڑے کالے بھیڑ جو پولیس میں موجود ہیں اور جو اس طریقے سے جو ہے وہ کرائم میں انوالو ہو رہے ہیں, اور اگر پولیس اس طریقے سے اور حکومتیں اس طریقے سے ان کی سرپرستی کریں گی اور کوئی رزلٹ نہیں آئے گا اور مائیں روئیں گی, تو ہم میڈیا والے اپنا رول ادا کریں گے. اور ہم گزارش کریں گے جناب IG سندھ سے کہ خدا کے لیے آپ اپنے دیوار سے باہر نکلیں. لوگ آپ سے کوئی کام الگ سے نہیں, بلکہ پاکستان کے ان معصوم بچوں کے لیے آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ آپ کی بھی مدد کی جائے اور آپ جس جو ہے وہ ان سے بھی مدد حاصل کر سکیں. اکیلے کمرے میں بیٹھ کر, سیٹ میں بیٹھ کر آپ کراچی کے اور سندھ کے کرائم کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے اکیلے. تو آئیے نکلیں, عوام میں آئیے, ملیں عوام سے, میڈیا سے ملیں. خدا کے لیے آپ دونوں کا سر بہت شکریہ. کسی سٹیج پر پھر ہم بیٹھیں گے, انشاءاللہ بات کریں گے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.